اگر انسان کو یہ معلوم نہ ہو کہ اس کا پیدا کرنے والا کون ہے، انسان کو اگر یہ معلوم نہ ہو کہ جس نے اسے پیدا کیا ہے اس کی چاہت کیا ہے، انسان کو اگر یہ معلوم نہ ہو کہ جس نے اسے پیدا کیا ہے اس کی رضا کیا ہے، انسان کو اگر یہ معلوم نہ ہو کہ وہ انسان جو آج اس دنیا میں چل رہا ہے، پھر رہا ہے، دندنا رہا ہے، کل اس کا انجام کیا ہونا ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ قابل صد احترام میرے بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں اور دوستوں، اس سے پہلے والے جمعہ میں جو کچھ آپ کے سامنے عرض کیا گیا اس کا خلاصہ یہ تھا کہ عقیدہ رسالت اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے۔ اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، اور یہ عرض کیا گیا کہ اس انسانی بھیڑ میں انبیاء کرام کا کیا مقام و مرتبہ ہے اور ان کی بعثت کن مقاصد کے لیے ہوا کرتی ہے۔ یہ عرض کیا گیا تھا کہ بہت سارے وہ سوالات ہیں جو انسانی فطرت اور انسان کی ضمیر سے اٹھتے ہیں، اور ان سوالات کا معقول اور بہترین جواب انبیاء کرام کی جماعت کے یہاں ملتی ہے۔ انبیاء کرام جن بنیادی مقاصد کے لیے بھیجے جاتے ہیں اس کی بھی تھوڑی وضاحت ہوئی، اور یہ وعدہ کیا گیا کہ انشاءاللہ آئندہ اس کی تکمیل کی جائے گی۔ آج یہی ارادہ ہے کہ ان سب موضوعات کی تکمیل ہو اور انبیاء کی بعثت کے مقاصد کو ہم سمجھیں۔ حضرات، حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، بلکہ بعض علماء کرام کا ماننا یہ ہے کہ وہ اپنی صدی کے اپنی نوعیت کے عالم تھے، اور ان کا جو کام ہے دینی خدمات کے اعتبار سے ان کے زمانے میں کوئی ان کے برابر نہیں تھا۔ اس رائے سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ نے حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ سے بڑا دینی کام لیا۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اسلام کے 3 بنیادی عقائد، اور اس میں توحید، رسالت اور آخرت پر بڑی سیر حاصل بحث کی۔ وہاں انہوں نے انبیاء کرام کی بعثت کے مقاصد کو سمجھاتے ہوئے بڑی اچھی مثال دی۔ میں چاہتا ہوں کہ اس مثال کو آپ کے سامنے رکھوں تاکہ انبیاء کرام کی بعثت کا مقصد مثال کے ذریعے سے سمجھ میں آئے۔ انہوں نے یہ فرمایا کہ یوں فرض کر لیا جائے کہ اگر کوئی ایک شہر ہے اور اس میں ایک بڑی آبادی رہتی، اس بڑی آبادی کے درمیان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس شہر کی لمبائی چوڑائی سے بحث کرتے ہیں، اس کا طول و عرض کیا ہے اس سے بحث کرتے ہیں، اس شہر کا محل وقوع کیا ہے، وہ شہر کہاں پر واقع ہے، اس شہر
میں بنیادی طور پر کن کن چیزوں کی پیداوار ہوتی ہے، کیا چیزیں وہاں پر اگائی جاتی ہیں، ایک جماعت وہ ہے جو اس سے بحث کرتی ہے۔ تو آج کی اصطلاح میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو شہر کے جغرافیائی حالات سے بحث کر رہے ہیں اور شہر کے جغرافیائی معلومات لوگوں کو فراہم کر رہے ہیں۔ یقیناً کسی بھی شہر کی جغرافیائی معلومات اپنے آپ میں بڑی اہم معلومات ہے اور انسانی گروہ کو اس معلومات کی ضرورت ہے۔ ایک دوسرا گروہ اٹھتا ہے اور وہ یہ پتہ کرتا ہے کہ ہمارا یہ جو شہر ہے اس کی زمین کی تہوں میں کیا ہے، اس کی زمین کی تہوں میں کس طرح کی گیسز ہیں، کس طرح کی معدنیات ہیں، کیا کیا چیزیں اللہ نے اس شہر کی زمین کی تہ میں رکھ دیا ہے۔ ایک گروہ اٹھتا ہے اور وہ اس طرح کی معلومات اکٹھا کرتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے اس میں انکار نہیں ہے کہ شہر سے متعلق اس طرح کی معلومات بھی انسانی آبادی کے لیے نفع بخش ثابت ہوتی ہے۔ ایک گروہ اٹھتا ہے اور وہ یہ پتہ لگاتا ہے کہ یہ شہر کب یہاں آباد کیا گیا، کون سا انسانی گروہ سب سے پہلے اس شہر میں آ کر آباد ہوا، کیسے کیسے اس کی آبادی بڑھی، اور ابھی آبادی کی جو موجودہ حالت ہے اس حالت تک پہنچنے میں اسے کتنے سال لگے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ بھی ایسا موضوع ہے جس کی ضرورت انسانی گروہ کو ہوتی ہے اور جسے ہم تاریخ کا موضوع کہہ سکتے ہیں۔ ایک گروہ اسی درمیان میں اٹھتا ہے اور وہ اس بات کی فکر کرتا ہے کہ ہمیں صاحب یہاں پہ ایک تجربہ گاہ قائم کرنا چاہیے، ایک لیبارٹری قائم کرنا چاہیے، اور وہاں پر جو مختلف طرح کی کیمیکلز ہیں اس کے بارے میں معلومات حاصل کی جائے اور اس کے بارے میں پتہ لگایا جائے کہ کون سا کیمیکل وہ انسانی آبادی کے لیے مفید ہے اور کون سا کیمیکل انسانی آبادی کے لیے نقصان دہ ہے۔ وہ اس کو اپنا موضوع بناتا ہے۔ یقیناً یہ موضوع بھی ایسا موضوع ہے جس کی انسانی آبادی کو ضرورت ہے۔ پھر ایک گروہ اٹھتا ہے اور وہ اس بات کی فکر کرتا ہے کہ ہم اپنے شہر میں ایسی رصد گاہیں تعمیر کریں، ایسی جگہیں تعمیر کریں جہاں سے ہم اپنے شہر کے اوپر کا جو ماحول ہے، فلکیات کا جو ماحول ہے، ایسٹرونومی کے جو مسائل ہیں اس کو ہم حل کریں، تاکہ کسی طرح کی بات اگر پیش آنے والی ہو تو اس کا اندازہ لگایا جا سکے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ بھی معلومات شہر کے لیے مفید ہے۔ ایک انسانی گروہ ایسا بھی اٹھتا ہے جو اس بات کی فکر کرتا ہے
کہ اتنی بڑی آبادی ہے اور اس بڑی آبادی میں لوگ بیمار پڑ سکتے ہیں، لوگوں کو امراض ہو سکتے ہیں، لوگوں کو بیماریاں ہو سکتی ہیں، تو لوگوں کی حفظان صحت کے لیے اور ان کے صحت کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک انسانی گروہ کا ہونا ضروری ہے، اور ایک انسانی گروہ اس طرح کا بھی پیدا ہوتا ہے۔ ایک انسانی گروہ پیدا ہوتا ہے اور وہ اس بات کی فکر کرتا ہے کہ یہ جو بڑی آبادی ہے، اس آبادی کے کھانے پینے کے لیے اتنے غلے کی ضرورت ہے، اتنی سبزی کی ضرورت ہے، اتنی فلاں چیزوں کی ضرورت ہے، ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے۔ ایک گروہ اس کی فکر کرتا ہے، ایک گروہ اس بات کی فکر کرتا ہے کہ ہمارا شہر کیسے تجارت کا عظیم مرکز بنے، کیسے یہاں پر تجارتی اعتبار سے ترقی ہو۔ یہ مختلف طرح کے گروہ ہیں اور انہوں نے اپنے اپنے اعتبار سے اپنا اپنا میدان چن لیا ہے اور وہ اس بات کی فکر کرتے ہیں۔ لیکن ایک سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس آبادی کو اسی حالت میں چھوڑ دیا جائے جہاں پر لوگ میڈیکل کے مسائل کو سوچ رہے ہوں، معاشیات کے مسائل کو سوچ رہے ہوں، تجارت کے مسائل کو سوچ رہے ہوں، زراعت کے مسائل کو سوچ رہے ہوں، کیمیکلز کے مسائل کو سوچ رہے ہوں، معدنیات کے مسائل کو سوچ رہے ہوں، دنیا جہان کے مسائل کو سوچ رہے ہوں، لیکن اگر کوئی ٹاپک چھوٹ رہا ہے جو کہ سب سے اہم ٹاپک ہے تو وہ یہ کہ اس شہر کا مالک کون ہے، اس شہر کو بنانے والا کون ہے، اس شہر کو وجود کس نے بخشا، انسانی آبادی کو وجود کس نے بخشا، زمین کس نے بنائی، زمین کے اوپر آسمان کس نے بنایا، زمین کے اندر جو معدنیات ہیں وہ کس نے پیدا کیے، انسانی صلاحیتیں کس نے بنائی، اور اس کے بعد اس نے یہ جو کائنات سجائی ہے، اس نے انسانی گروہ کو جو اس میں آباد کیا ہے، اس مالک اور خالق کا اس انسانی گروہ سے کیا مطالبہ ہے، اور یہ جو دنیا بنائی گئی اس کا انجام کیا ہونا ہے، یہ جو انسانی گروہ ہے اس کا انجام کیا ہونا ہے، کیا اس دنیا کے بعد اور کوئی دنیا نہیں ہے، یا اس دنیا کے بعد اور کوئی دنیا ہے، اور اگر دنیا ہے تو وہاں پہ کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار کیا ہے۔ اس شہر کا جو مالک ہے، اس دنیا کا جو مالک ہے، وہ انسانوں سے چاہتا کیا ہے، وہ انسانوں سے کس طرح کے عقائد کا مطالبہ کرتا ہے، وہ انسانوں سے کس طرح کی عبادت کا مطالبہ کرتا ہے، وہ انسانوں سے کس طرح کے اخلاق کا مطالبہ کرتا ہے، وہ انسانوں سے کس طرح کے معاملات کا مطالبہ کرتا ہے، وہ انسانوں سے کس طرح کی معاشرت کا مطالبہ کرتا ہے۔ دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ دنیا کے جو بڑے بڑے حکماء ہیں، دنیا کے جو بڑے بڑے فلاسفرز ہیں، دنیا کے جو بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں، کیا ان کا موضوع یہ ہے؟ نہیں۔ اور اگر اس موضوع کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے تو سچی بات یہ ہے کہ انسان ہمیشہ کی ہلاکت میں پڑ جائے۔
تھوڑی دیر کے لیے اگر میڈیکل مسائل حل نہ ہو کیا ہوگا؟ انسان بیمار پڑے گا، ہو سکتا ہے مر جائے۔ انسان جس آبادی میں بس رہا ہے اس کی جغرافیائی معلومات انسان کے پاس نہ ہو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا۔ انسان جس آبادی میں بس رہا ہے اس زمین کے پیٹ میں اللہ نے کیا کیا رکھا ہے اگر وہ معلوم نہ ہو کیا ہوگا؟ یہی ہوگا کہ غربت کے ساتھ انسان چلا جائے گا۔ انسان کو اگر زراعت کے اصول معلوم نہ ہو کیا ہوگا؟ بہت زیادہ ہوگا۔ تو یہ ہوگا کہ بھوک مری کا ماحول پیدا ہوگا، قحط کا ماحول پیدا ہوگا۔ انسان کو تجارت کے مسائل اگر معلوم نہ ہو کیا ہوگا؟ یہی ہوگا کہ غربت ہوگی۔ لیکن اگر انسان کو یہ معلوم نہ ہو کہ اس کا پیدا کرنے والا کون ہے، انسان کو اگر یہ معلوم نہ ہو کہ جس نے اسے پیدا کیا ہے اس کی چاہت کیا ہے، انسان کو اگر یہ معلوم نہ ہو کہ جس نے اسے پیدا کیا ہے اس کی رضا کیا ہے، انسان کو اگر یہ معلوم نہ ہو کہ وہ انسان جو آج اس دنیا میں چل رہا ہے، پھر رہا ہے، دندنا رہا ہے، کل اس کا انجام کیا ہونا ہے، انسان کو اگر یہ معلوم نہ ہو کہ اس دنیا کا انجام کیا ہونا ہے، اگر یہ معلومات انسان کے پاس نہ ہو تو انسان اپنی دنیا بھی برباد کرے گا، اپنی آخرت بھی برباد کرے گا۔ تو میرے بزرگوں، انبیاء کرام کے ذریعے سے جو علم، انبیاء کرام کے ذریعے سے جو معلومات، انبیاء کرام کے ذریعے سے جو دین، انبیاء کرام کے ذریعے سے جو شریعت انسانوں کو عطا کی جاتی ہے وہ ایسی لازوال چیز ہے کہ اگر انسان اس پر کام نہ دھرے، انسان اس پر توجہ نہ دے، انسان کی دنیا بھی برباد ہوگی، انسان کی آخرت بھی برباد ہوگی۔ ایسے عظیم علم، ایسے عظیم معلومات کو دنیا والوں تک پہنچانے کے لیے انبیاء کرام کی بعثت ہوتی ہے۔ بڑی عظیم ذمہ داری لے کر انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ آگے مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اسی کتاب میں بڑی ایک زبردست مثال دی۔ کہا کہ اس مسئلے کو سمجھنا ہو تو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھو، ایک قصے کے ذریعے سے سمجھو۔ چند طلبہ ایک مرتبہ چھٹی کے موقع پر ان کا موڈ ہوا کہ تھوڑا بوٹنگ کی جائے، کشتی کا مزہ لیا جائے، تھوڑا دریا اور سمندر میں جو ہے پانی کی دنیا دیکھی جائے۔ طلبہ کا ایک گروہ گیا، پرانا زمانہ تھا، ایک ملاح اپنی کشتی لیے ہوئے ندی یا دریا کے کنارے تھا۔ یہ طلبہ کا گروہ وہاں پہ پہنچتا ہے اور کہتا ہے چچا میاں آج ہم لوگوں کو جو ہے بوٹنگ کرنی ہے، سمندر کا مزہ لینا ہے۔ وہ کہتے ہیں آؤ، میں اسی کام کے لیے ہوں۔ سارے طلبہ اس میں سوار ہو جاتے ہیں، اسٹوڈنٹس اس میں سوار ہو جاتے ہیں اور ملاح ان کو لے کر آگے چلتا ہے۔ طلبہ کی جماعت ہے، خاموشی سے یہ بیٹھ نہیں سکتے، چھیڑ چھاڑ کرنا ان کی فطرت اور ان کا نیچر ہے۔ کسی ایک کو جو ہے بلی کا بکرا بنانا ان کا نیچر ہے۔ ان لوگوں نے دیکھا کس کو بیوقوف بنایا جائے، بیچارہ ملاح سیدھا سادہ، وہی ان کو بلی کا بکرا ملا۔ اب ان لوگوں نے کہنا شروع کیا چچا میاں سائنس جانتے ہو؟ کہا کہ ہاں بیٹا سنا تو ہے کہ سائنس ایک علم ہے، لیکن میں تو اس کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں رکھتا۔ یہ سائنس کیا چیز ہوتی ہے، کس ٹاپک میں اس میں بحث کی جاتی ہے؟ کہا کہ اچھا
اتنی عمر ہو گئی آپ کی، آپ کو پتہ نہیں کہ سائنس کیا چیز ہے، دوسرے کو سوجھی۔ اس نے کہا چچا میاں میتھمیٹکس جانتے ہو؟ کہا کہ یہ کیا ہے، کسی جگہ یا کسی انسان کا نام ہے، کیا چیز ہے یہ؟ کہا کہ بتاؤ۔ اتنا زبردست علم، اور اس کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ ایک علم کا نام ہے، ایک جگہ کا نام نہیں۔ کسی نے کہا چچا میاں کیمسٹری جانتے ہو؟ بیچارے کی طرف سے جواب یہ تھا کہ میں تو ان سب چیزوں سے ناواقف ہوں۔ کسی نے کہا بایولوجی جانتے ہو؟ اپنے اپنے حساب سے سب لوگوں نے سوال داغے۔ بیچارہ وہ بوڑھا آدمی وہ شرمندہ ہو کر رہ گیا۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں تو سیدھا سادہ آدمی ہوں، سمندر میں، دریا میں، ندی میں رہنے والا آدمی، کشتی چلانا جانتا ہوں اور اسی سے اپنا گزر بسر کرتا ہوں۔ کشتی آگے بڑھی، اچانک موسم تبدیل ہوا، ہوائیں تیز چلنے لگی اور طوفان کے آثار دکھائی دینے لگے۔ اب اس کے بعد چچا میاں کی باری تھی۔ چچا میاں نے لڑکوں سے کہا کہ بیٹا طوفان آنے والا ہے، ہوا تیز چل رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ کشتی ڈوب جائے۔ مجھے یہ بتاؤ، تم نے سائنس پڑھی، تم نے میتھمیٹکس پڑھا، تم نے ایسٹرونومی پڑھا، تم نے بایولوجی پڑھا، تم نے کیمسٹری پڑھا، تم نے باٹنی پڑھا، کیا معلوم کیا کیا پڑھا، لیکن تیراکی جانتے ہو؟ جواب یہ تھا طلبہ کی طرف سے، نہیں، ہم تو شہر کے رہنے والے لوگ ہیں، تیراکی ہم کہاں جانے، ضرورت بھی نہیں پڑتی ہے۔ کہا کہ آج اور اس وقت اگر کوئی علم کام آنے والا ہے تو وہ علم تیراکی ہے۔ اس کے علاوہ جتنے علوم ہیں وہ سب آج فیل ہو جائیں گے۔ وہ طلبہ اپنا سا منہ لے کر رہ گئے۔ میرے بزرگوں، یہ ایک قصہ ضرور ہے لیکن اس میں عبرت کی بات یہی ہے، ہم انفرادی طور پر علم کے میدان میں ترقی کریں بہت مبارک، ہم انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر تجارت میں ترقی کریں بہت مبارک، ہم انفرادی اور اجتماعی طور پر زراعت میں ترقی کریں بہت مبارک، دنیا کے ہر علوم میں آپ ترقی کریں، اتنا ترقی کریں کہ دنیا کا بڑا سے بڑا پرائز وہ آپ کے حق میں آئے۔ مسلمانوں کو اس بات کی بھی کوشش کرنا چاہیے، لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رہے کہ انبیاء کرام کے ذریعے سے جو علم ملا ہے وہ علم اول درجے میں ہونا چاہیے۔ اگر اس علم سے آنکھیں چرا کر، اگر اس علم سے اعراض کر کے، اگر اس علم سے منہ موڑ کر دنیا جہان کی ترقیاں کی گئی، سچی بات یہ ہے کہ یہ تمام کامیابیاں، یہ تمام ترقیاں عارضی ہیں۔ اس لیے اس بات کی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ انبیاء کرام کے ذریعے سے جو علم ہمیں ملا ہے وہی اصل میں علم ہے۔ حقیقت الحقائق وہ علم ہے جو انبیاء کرام کے ذریعے سے ملا ہے، ورنہ قرآن کی اصطلاح اگر آپ دیکھیں تو قرآن یہ کہہ رہا ہے إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا۔ حقیقی علم اور یقینی علم وہ علم ہے جو انبیاء کرام کے ذریعے سے انسانوں کو ملا کرتا ہے، ورنہ اس کے علاوہ جو علم کے شعبے ہیں وہ تجربات ہیں، وہ ایکسپیریمنٹ ہیں، نظریات وہاں بدلتے رہتے ہیں، آج یہ تجربہ کل وہ تجربہ، آج تک یہ دوا مفید اور کل سے پھر وہ دوا بینڈ، یہ سب ہوتا رہتا ہے۔
یہ سب محض گمان ہے، اور حقیقی علم وہ ہے جو انبیاء کرام کے ذریعے سے انسانوں کو دیا جاتا ہے۔ میرے بزرگوں، گزشتہ جمعے میں آپ کے سامنے عرض کیا گیا تھا کہ انبیاء کرام کو جن مقاصد کے تحت اس دنیا میں مبعوث کیا جاتا ہے، قرآن پاک میں اس کی کئی جگہ پہ وضاحت آئی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ انبیاء کرام کی بعثت کا یہ جو مقصد ہے، ایسا نہیں کہ دو چار انبیاء کرام کو اس کام کے لیے بھیجا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام آئے، تمام انبیاء کرام کو بنیادی طور پر اسی کام کے لیے مبعوث کیا گیا۔ تھوڑا آپ غور فرمائیں قرآن پاک کی آیات پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر نبی ہیں، بلکہ وہ ابو الانبیاء ہیں۔ آپ کے بعد جتنے بھی انبیاء کرام آئے وہ سب آپ کی نسل سے۔ یہ امتیاز اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے بہت بڑے بڑے کام لیے۔ اس میں سے ایک کام یہ تھا کہ کعبۃ اللہ کی بنیادیں ختم ہو چکی تھی، اس کے آثار محو ہو چکے تھے، لیکن اللہ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کو حکم دیا کہ وہ نئے سرے سے کعبے کی تعمیر فرمائیں، اور اس باپ اور بیٹے نے اللہ کے اس حکم کی تعمیل کی۔ قرآن پاک میں وہ واقعہ پہلے پارے میں مذکور ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اس وقت کو یاد کرو جبکہ ابراہیم اور اسماعیل کعبۃ اللہ کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے۔ اتنا عظیم الشان کام اللہ اپنے ان دونوں بندوں سے لے رہا ہے، لیکن ان دونوں بندوں کے ذہن و دماغ میں کوئی غرور نہیں ہے، کوئی تکبر نہیں ہے، کوئی کبر نہیں ہے، کوئی بڑائی نہیں ہے، بلکہ عاجزی کا عالم یہ ہے، ربنا تقبل منا، اے میرے اللہ ہم سے اس عمل کو تو قبول فرما لے۔ کیا تواضع ہے! آج تو اللہ معاف کرے، دو چار جملے بولنا کیا آ گئے، دو چار مسائل کیا یاد ہو گئے، دو چار دن تہجد کا کیا اہتمام ہو گیا، ہفتے بھر تسبیحات کا کیا اہتمام ہو گیا، سمجھنے لگتے ہیں فرشتوں کو بھی اب ہم نے پیچھے چھوڑ دیا ہے، جبریل امین بس پیچھے ہونے والے ہیں۔ نہیں، ابدیت کے اعلیٰ مقام پر ہونے کے باوجود عبادت کا غرور اللہ کو پسند نہیں، علم کے اعلیٰ مقام پر ہونے کے باوجود علم کا غرور اللہ کو پسند نہیں۔ کیا بات ہے! ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ اکبر سے نماز کی شروعات کرتے ہیں، پوری نماز میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اللہ کی تسبیحات کرتے ہیں، لیکن سلام پھیرنے سے پہلے جو دعا پڑھتے ہیں وہ یہ دعا پڑھتے ہیں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں نے اپنے اوپر بہت بڑا ظلم کیا۔ نماز پڑھنا ظلم ہے، اللہ کے سامنے رکوع اور سجدہ کرنا ظلم ہے، اللہ کی تسبیح و تحمید کرنا ظلم ہے؟ نہیں، سکھایا جا رہا ہے کہ سب سے افضل عبادت کرنے کے باوجود بھی دل میں غرور اور دل میں تکبر اور دل میں کبریائی اور بڑائی نہیں آنا چاہیے،
کبریائی اور بڑائی صرف اللہ کو زیبا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے میرے اللہ قبول فرما لے، یقیناً تو بڑا سننے والا اور بڑا جاننے والا ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے اللہ ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا۔ اوہو، فرما برداری کے اعلیٰ مقام پر اپنے بعد قیامت تک کے لیے انسانوں کے لیے نمونہ اور مثال اللہ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کو مثال بنایا۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، لیکن اس کے باوجود اللہ سے دعائیں ہو رہی ہیں، اے اللہ اپنا فرما بردار بنا، اور میری جو آنے والی نسل ہو مالدار نہ ہو کوئی بات نہیں، عہدے والی نہ ہو کوئی بات نہیں ہے، خدم و حشم نہ ہو کوئی بات نہیں ہے، پراپرٹی نہ ہو کوئی بات نہیں ہے، تیری فرما بردار۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، ہمیں عبادت کے طریقے سکھا، ہمیں ہماری توبہ قبول کر، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، یقیناً تو توبہ بہت زیادہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ میں یہ نقطہ لے کر چل رہا تھا کہ تمام انبیاء کرام بنیادی طور پر ایک ہی مقصد کے لیے بھیجے جاتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم کی دعا دیکھی، کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو رہی ہے، ان کو پتہ ہے کہ وقت اجابت ہے، دعا کی قبولیت کا وقت ہے، دعا کر رہے ہیں، یا اللہ پتہ ہے ایک نبی آنے والا ہے، کیا ہی بہتر ہو کہ وہ نبی میری نسل میں آئے۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ حضرت ابراہیم کہاں، حضور پاک کہاں، کتنے سالوں کا فاصلہ ہے، لیکن اس وقت بھی دعا ہو رہی ہے تو مقصد بتا دیا جا رہا ہے کہ رسول جو آئے گا وہ لوگوں کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرے گا، وہ لوگوں کو کتاب پڑھ کر سمجھائے گا، وہ لوگوں کو حکمت کی باتیں سکھائے گا، وہ لوگوں کا تزکیہ کرے گا۔ شروع دن سے یہ بات واضح ہو گئی۔ تو تلاوت کتاب کیا چیز ہے اور تلاوت کتاب کی اہمیت کیا ہے، کچھ بہت باتیں عرض کی جا چکی تھی۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ یہ جو انبیاء کرام ہیں انہیں کتاب کی تعلیم دینے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ ہمیں جو قرآن مقدس ملا ہے وہ کوئی ایسی کتاب نہیں ہے، کوئی مذہبی کتاب کہ مسلمانوں میں سے کچھ لوگ اسے پڑھنا جان جائیں، مولوی اور مذہبی جو گرو ہوتے ہیں اس ٹائپ کے، اور اس کے بعد کبھی کبھار جمع ہو کر وہ بھجن کیرتن کی طرح اس کو بغیر سمجھے بوجھے ایک آدمی پڑھ لے اور سننے والے ایک مذہبی عمل سمجھ کر سن لیں، اور کیا کہا جا رہا ہے، کیا بتایا جا رہا ہے، اس سے نہ پڑھنے والے کو واسطہ نہ سننے والے کو واسطہ۔ قرآن ایسی کتاب نہیں۔ اللہ کے رسول نے لوگوں کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنایا، اور پھر ان آیتوں میں اللہ کیا بتا رہا ہے اس کی تشریح بھی کی۔ جی، ایک ایک بات پوری وضاحت کے ساتھ اللہ کے رسول نے امت کو سمجھایا۔ قرآن کی یہ آیت اس کا یہ مطلب، قرآن کی یہ آیت اس کا یہ مفہوم، قرآن کی یہ آیت اس کی یہ تشریح، قرآن کی یہ آیت اس کا یہ شان نزول، اس کا یہ بیک گراؤنڈ، اللہ کے رسول نے امت کو سمجھایا ہے۔ اس کے بعد تیسرا کام جو نبی کو دیا جاتا ہے وہ یہ
کہ وہ امت کو حکمت کی باتیں سمجھائیں۔ حکمت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ علماء نے بہت ساری باتیں اس میں کی ہیں، لیکن ایک موٹی سی بات میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی کہ وہ قرآن کی آیت پڑھیں، قرآن کی آیت کی تشریح کریں اور حکمت کی باتیں لوگوں کو سکھائیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے ہم کو جو باتیں ملی ہیں، قرآن ملا ہے۔ اللہ کے رسول سے ہم کو جو باتیں ملی ہیں، قرآن کی تشریحات ملی ہیں، اور اللہ کے رسول سے ہم کو جو باتیں ملی ہیں اس کے علاوہ بھی قرآن اور قرآن کی تشریحات کے علاوہ بھی بہت سی باتیں ہیں جنہیں ہم حدیث کہتے ہیں۔ علماء نے کہا ہے کہ قرآن پاک میں حکمت کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے اس کا ایک معنی اللہ کے رسول کی احادیث ہے۔ اللہ کے رسول نے جو باتیں ہمیں بتائی ہیں، اللہ کے رسول نے دین کی جو تشریحات کی ہیں، وہ عین حکمت ہے، وہ عین عقل کی باتیں ہیں، وہ عین دانائی کی باتیں ہیں۔ اللہ کے رسول نے وہ بھی امت کو سمجھایا۔ ایک اور نقطہ جس کی طرف ہمیں توجہ دینا چاہیے وہ یہ کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دین کی بہت سی باتیں ہماری عقل میں نہیں آتی۔ تو کیا مطلب؟ دین کی وہ بات غلط ہے؟ نہیں، دین کی وہ بات 100% صحیح ہے، ہماری عقل کی اتنی پہنچ نہیں ہے۔ اور انسان کو جو صلاحیت ملی ہے وہ تو لمیٹڈ ہے۔ آنکھوں سے ہم کہاں تک دیکھ سکتے ہیں؟ بیٹھے بیٹھے مین روڈ نہیں دیکھ سکتے، بیٹھے بیٹھے میں اپنا گھر کانکے نہیں دیکھ سکتا، لمیٹڈ صلاحیت۔ کان کے اندر سننے کی صلاحیت لمیٹڈ، وہاں سے کوئی مجھے آواز دے صحیح سے میں سن نہیں سکتا۔ تو اللہ نے لمیٹڈ صلاحیت کے ساتھ انسانوں کو بھیجا ہے، تو اس کھوپڑی میں جو عقل ہے وہ کہاں سے ان لمیٹڈ ہو جائے گی؟ اگر دین کی کوئی بات بظاہر سمجھ میں نہ آئے تو یہ سمجھو کہ ہماری عقل کوتاہ ہے، دین کی بات اصل ہے۔ ہماری عقل میں وہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اس کا صحیح سے ادراک کرے، لیکن اللہ اور اس کے رسول نے اگر فرما دیا تو عین حکمت، عین دانائی اور عین عقل کی بات وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا۔ جی، ہر بات ہماری عقل کو سمجھ میں آ جائے تب ہم اس پر ایمان لے آئیں، اور جو عقل میں نہ آئے اس پر ایمان نہ لائیں تو ایمان پھر کس چیز کا مطلب ہے؟ ایمان کا مطلب ہی یہی ہے، جو ہماری عقل میں آئے تو ماننا ہے، نہ آئے تو ماننا ہے۔ اس کے بعد اخیر میں کہا گیا کہ انبیاء کرام کی بعثت کا ایک بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں، وہ لوگوں کی صفائی کرتے ہیں، وہ لوگوں کے ظاہر کی بھی صفائی کرتے ہیں، وہ لوگوں کے باطن کی بھی صفائی کرتے ہیں۔ دل میں نفاق پیدا نہ ہو، دل میں حسد پیدا نہ ہو، دل میں بغض پیدا نہ ہو، اس دل میں اخلاص پیدا ہو، اس دل میں للہیت پیدا ہو، اس دل میں خشوع پیدا ہو، اس دل میں تواضع پیدا ہو۔ یہ اور اس سے متعلق بہت سارے مسائل وہ ہیں جو انبیاء کرام کے ذریعے سے انجام پاتے ہیں اور جسے تزکیہ کہا جاتا ہے۔ یہ ہیں وہ 4 بنیادی مقاصد جس کے لیے انبیاء کرام کی بعثت ہوتی ہے۔ میرے بزرگوں، آخر میں ایک بات عرض کروں کہ پچھلے جمعہ اور اس جمعہ کو ملا کر انبیاء کرام کی بعثت کے جو مقاصد میں نے قرآن کی روشنی میں بیان کیا ہے وہ 4 ہیں۔ نمبر 1، تلاوت کتاب۔ اب کوئی ٹھنڈے دماغ سے سوچے کہ قرآن پاک کے پڑھنے، پڑھانے، یاد کرنے، کرانے کا عمل کہاں ہو رہا ہے؟ مدارس میں۔
تعلیم کتاب، قرآن و سنت کے مسائل کو سمجھنا، سمجھانا اور اس میں تفقہ پیدا کرنا کہاں ہو رہا ہے؟ مدارس میں۔ تعلیم حکمت، اللہ کے رسول کی احادیث کو پڑھنا، پڑھانا، سمجھنا، سمجھانا کہاں ہو رہا ہے؟ مدارس میں۔ اور تزکیہ یعنی اللہ والوں کے ساتھ مل کر، اللہ والوں کی صحبت میں رہ کر، اچھے ماحول میں رہ کر اچھی باتوں کا عادی بننا، اچھی صفات اپنے اندر پیدا کرنا، یہ بھی ایک بہت ہی بنیادی مقصد ہے۔ اور ایک زمانے تک بزرگوں کا جو ایک ماحول تھا، خانقاہوں کا جو ایک نظام تھا، اصلاح کا جو ایک سلسلہ تھا، وہ دراصل اسی مقصد کی تکمیل تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور ایڈ کر لیں کہ انبیاء کرام کا بنیادی کام ہوتا ہے امت کو ان باتوں کی طرف بلانا، یعنی دعوت۔ تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ امت میں کون لوگ کس طرح کے کام کر رہے ہیں، اور جو بھی جس انداز سے دین کی خدمت کر رہا ہو اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ آج جماعتوں کا جو نظام ہے یہ کیا ہے؟ یہ عملی اعتبار سے اپنے عقائد کو درست کرنا، اپنے اعمال کو درست کرنا، اپنی نمازوں کو درست کرنا، اپنے اخلاق کو درست کرنا، اپنے معاملات کو درست کرنا، اللہ کے نبی کے مشن کو لے کر چلنا، یہی تو بنیادی کام ہے۔ اب کوئی یہ سمجھے، مدارس والے کہیں کہ صاحب ہم ہی دین کا کام کر رہے ہیں، خانقاہ والے سمجھیں کہ ہم ہی دین کا کام کر رہے ہیں، کوئی اور گروہ سمجھے کہ صاحب سارا ٹھیکہ ہم نے لے رکھا ہے۔ بالکل نہیں، ہر گروہ اپنے اپنے اعتبار سے دین کا کام کر رہا ہے۔ بنیادی ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک گروہ دوسرے گروہ کو احترام کی نظر سے دیکھے۔ مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کا ملفوظ الفاظ مجھے یاد نہیں، لیکن اس کا مطلب یہی ہے کہ میں جس کام میں لگا ہوں اس کام کی مشغولیت کی وجہ سے دین کے بہت سے تقاضے میں براہ راست پورا نہیں کر پا رہا ہوں، لیکن میرا معمول یہ ہے کہ میں اسے قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، میں ان کے لیے دعائیں کرتا ہوں، اور ان کے لیے میرے دل میں احترام اور عزت ہے۔ آج ایک بڑا مسئلہ ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں امت میں ٹکراؤ ہے، امت میں انتشار ہے۔ اللہ نے جس کو جس انداز سے دین کی خدمت میں لگا رکھا ہے وہ اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھے، پوری عظیمت اور اخلاص کے ساتھ کام کرے، اور خدا نخواستہ کوئی شعبہ اگر اس سے چھوٹ رہا ہے اس کو بھی قدر کی نگاہ سے دیکھے، جو لوگ اس میں مشغول ہیں ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھے، آپس میں تعاون کا ایک ماحول ہو، اور اس ماحول کے ساتھ ہم زندگی گزار رہے ہوں۔ اللہ سے دعا کریں کہ جو ٹوٹی پھوٹی باتیں عرض کی گئی ہیں اللہ ہم سب کو